میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھے. ایک ابھی جو راوی سٹی، ایک نیا شہر، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کا انٹرسٹ تھا. دوسرا ایک بنڈل آئلینڈ ہے کراچی میں، بالکل وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی، سارا سیوریج جا رہا، یعنی وہ کوئی بیکار جگہ ہے. ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی، بڑے انویسٹرز آ رہے تھے، دبئی سے بڑے کنسورشمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے. دونوں سیبوٹاج کیے گئے. بنڈل آئلینڈ ہم کام شروع کرنے لگے، سندھ گورنمنٹ نے NOC وڈرا کر لیا. یہاں جو راوی سٹی تھی، اس میں ہمیں بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے، بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسٹمنٹ کے لیے. 11 مہینے ایک جج نے اسٹے آرڈر دے دیا، روک دیا پروجیکٹ اس نے. 11 مہینے. اور ہمیں پتہ کدھر سے پریشر تھا. پریشر سارا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تھا جو ایک بہت بڑا مافیا بن گیا. انہیں پتا تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے، ماڈرن سٹی بن جائے، تو یہ جو ریل اسٹیٹ، یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا اسکیم بھی ہے اس کے اندر، ان کو ڈر تھا کہ وہ رک جائیں گے، ان کی پراپرٹیز یعنی لوگ ادھر انویسٹ کریں گے. انہوں نے 11 مہینے اسٹے آرڈر. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے. یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا، میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور ہم رائڈ کر دیں یہ پیریڈ جب کہ یہ کموڈیٹی سپر سائیکل نیچے جائے گا. تو میں وہ انفارچونیٹلی انہوں نے سیبوٹاج کیا. لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہمیں یہ نہ سازش کے تحت ہمیں ہٹاتے تو ہم اس کو اس طرح رائڈ کرتے، کیونکہ ابھی بھی روڈا چل پڑا تھا تب، تو اس میں ہمارے پاس پیسے آ جا رہے تھے.